السلام علیکم. آج سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا 5واں لیکچر ہے اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ پروسیسز اینڈ پروسیس ماڈلس ہیں اور ان کا ہم ریلیشن شپ دیکھیں گے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو تفصیل سے ڈسکس کریں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم کیا پڑھ چکے ہیں اور ایک قسم کا ریکیپ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے اس کورس میں پڑھا ہے وہ ریکوائرمنٹس کی مختلف اقسام اور ان کو مختلف پوائنٹس آف ویو سے جو ان کے اوپر روشنی پڑتی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. ریکوائرمنٹس کی فنڈامنٹلی دو بڑی اقسام ہیں جن کو ہم فنکشنل ریکوائرمنٹس اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈومین ریکوائرمنٹس ہیں، انورس ریکوائرمنٹس ہیں، امپلیمنٹیشن اینڈ ڈیزائن کنسٹرینٹس ہیں. اسی طرح ہم ریکوائرمنٹس کو اگر ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ یوزر کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک ہم سسٹم کے پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں. ریکوائرمنٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے چونکہ نیچرل لینگویجز یوز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ڈائیگرامیٹیکل نوٹیشنز بھی یوز ہوتی ہیں، اس لیے ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. ان کے ساتھ جو پرابلمس ایسوسیٹڈ ہیں نیچرل لینگویج کے ساتھ وہ بھی ہم نے ڈسکس کی. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہمارا جو بیسک نالج ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے، یا ریکوائرمنٹس کی مختلف اقسام کون سی ہیں، اور یہ کہ ان کے ساتھ جو بعض بیسک پرابلمز ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے میں وہ کیا ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کو جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا جو پروسیس ہے اس کو کیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کیا اس کے اندر ایشوز ہیں، اور ایک اس میں ہر ایکٹیویٹی کو ہم آگے ہر لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کیا ہوتا ہے، پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ٹرم ہم نے یوز کی تھی شروع میں کہ پروسیس ماڈل کیا ہوتا ہے، اور اس کو آج ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ پھر آئندہ لیکچرز میں ہمارے پاس ایک بیسس بن جائے کہ ہم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کو لے کر چلیں اور اس کی جو مختلف تفصیلات ہیں ان کو ہم اچھی طرح ڈسکس کریں. کیونکہ یہ کورس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے بارے میں ہے، تو ہمیں اس میں جتنے زیادہ ایشوز ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے ہم ڈسکس کر سکیں گے اتنا زیادہ آپ کی ایجوکیشن اور پروفیشنل انہانسمنٹ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. پروسیس از این آرگنائزڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز وچ ٹرانسفارمز انپٹس انٹو آؤٹ پٹس. تو یہ تو ایک بنیادی ڈیفینیشن ہو گئی کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسا سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہے جو کہ ان پٹس کو آؤٹ پٹس کے اندر کنورٹ کرتی ہے. اور آپ نے اپنے انڈر گریجویٹ پروگرام میں بھی جہاں پر بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھی ہوگی وہاں یہ ڈیفینیشن آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. اور پروسیس کی ٹرمینالوجی بھی ہمارے لیے نئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ٹیکسٹس میں اور اس کو یوز کرتے ہیں. تو آپ سب بیسکلی پروسیس کے ساتھ فیملیئر ہونے چاہیے. اس کو ہم مزید اب دیکھتے ہیں کہ اس میں 2-3 ٹرمینالوجیز یوز ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک ان پٹ کی بات ہوئی ہے اور ایک آؤٹ پٹ کی بات ہوئی ہے، اور اس کو اگر ہم بہت میتھمیٹیکل پروسیس کنسیڈر کریں تو آپ ایک ان پٹ لے سکتے ہیں، اس کے اوپر کچھ کیلکولیشن کر کے ایک آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو دس کیلکولیشن would be basically a set of steps or a process. جو اس کے synonyms ہیں وہ کیا ہیں؟ پروسیجر، میتھڈ ہے، کورس آف ایکشن ہے. لیکن یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروسیس جو ہے وہ ایک صرف میتھمیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے یا انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ پروسیس ایک بہت براڈ ٹرم ہے. اور ایک جو سینونم ہم نے ابھی یوز کیا ہے کہ کورس آف ایکشن کے لیے بھی پروسیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ریکوائرمنٹس انجینئرنگ جس کا یہ ہم کورس پڑھ رہے ہیں
اس میں یہ بہت زیادہ اس لفظ کے ساتھ وہ یا اس ٹرم کے ساتھ یہ میچ کرے گا کہ process would become a course of action to be taken in certain situations during the requirements engineering of a software project. Software جو processes ہیں they are essential for dealing with complexity in the world. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمپیوٹر سائنس میں بھی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی اور اس کے علاوہ دوسرے ڈسپلنز میں بھی جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں جن کا سلوشنز ہمیں آٹومیشن کے حوالے سے چاہیے ہوتا ہے وہ بہت کمپلیکس پرابلمز بنتی جا رہی ہیں، اور ان پرابلمز کی کمپلیکسٹی کو ڈسکس کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ اب ہماری پرابلمز اتنی آسان اور سمپل نہیں رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز اینڈ میتھڈالوجیز اویلیبل ہیں وہ بھی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم اپنے ایگزسٹنگ نالج سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باڈی آف نالج جو ایگزسٹ کر رہا ہے، اس سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پیچھے پہلے ہم پرابلمس دیکھ کر آئے ہیں ان کو جس طرح سے ہم نے سالو کیا تھا اس طرح ہم آئندہ آنے والی پرابلمس کو یا ہمارے پاس جو کرنٹ پرابلمس ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پروسیس ہے، یہ جو میں نے ڈیفینیشن یا آپ کو بتایا، یہ ایک پروسیس ہے، اور ان پروسیس کی مدد سے ہم اپنی کمپلیکس پرابلمس کو سمپل اسٹیپس کے اندر سالو کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو پروسیس ہے وہ کمپلیکسٹی کو سمپلیفائی کرنے کے لیے یا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس جو ہے دیٹ ہیلپس اس ان ڈاکیومنٹنگ دا اسٹیپس اینڈ سالونگ اے سرٹن پرابلم۔ جب ہم ایک کمپلیکس پرابلم کو سالو کرتے ہیں اور اس کی سولوشن کے لیے ہم اسٹیپس بنا لیتے ہیں تو نیچرلی اس کو ایڈریس کرنا، اس کے سولوشن کے لیے کریٹو سولوشن ڈھونڈنا ایک آسان کام ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم پرائر ایکسپیرئنس کی وجہ سے اپنے نالج کو اور اپنے سولوشنس کو ری یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ایک پروسیس کو ڈیفائن کرنے کا۔ پروسیس اب ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انڈسٹری میں اور ہر پروفیشن میں پروسیس سے متعلق ریسرچ ہو رہی ہے، مینجمنٹ کے پروسیسز ہیں، آئی ٹی کے پروسیسز ہیں، انجینئرنگ کے پروسیسز ہیں، اسی طرح اور بہت سارے ایجوکیشن کے پروسیسز ہیں۔ تو لرننگ ایکسپیرئنس اور پرابلم سالونگ ایکسپیرئنسز کو جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈاکیومنٹ کر لیتے ہیں تو وہ ایک پروسیس بن جاتا ہے، اور اس پروسیس سے ہم آئندہ کی آنے والی جو کمپلیکس پرابلمس ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں۔ دس آلسو انیبلس پیپل ٹو اپلائی دس پروسیس ان سملر پرابلمس۔ جب بھی آپ لیٹس سے کہ ہم آئی ٹی کو ہی لیتے ہیں تو بہت ساری سملر پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ایک ہی قسم کی پرابلم سالو کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو ہر دفعہ نئی پرابلم ملے۔ بہت سارے ایسپیکٹ جو ہیں وہ پرابلمس کے بعض لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی ریٹیل انڈسٹری کو آٹومیشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے ایسپیکٹ ہوں گے جو کہ لیٹس سے کہ لائبریری سسٹم کے اندر کامن ہوں گے۔ دونوں جگہ پر کسٹمر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ پر پرچیز ہے، ایک جگہ پر لون ہے بکس کی، تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کو آٹومیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک یونیورسٹی کا سسٹم ہے، ایک اسکولز کا سسٹم ہے، although اس کے اندر فرق ہوگا ڈیٹیلز کا، لیکن بعض ایسپیکٹس اس کے سملر ہوں گے۔ تو اگر آپ نے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے تو اپنے آپ جو سملر پرابلمس ہیں ان کو آپ اپنے ایکسپیرئنس کی وجہ سے اور اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے سالو کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم کچھ ایگزامپلس کنسیڈر کر رہے ہیں پروسیسز کی تو this would be a right time to do that. Let's consider a couple of examples. And assembling of a microwave oven, for example, is a good example for a process. اسی طرح اس کا جو انسٹرکشن مینول ہے وہ بھی ایک پروسیس کی مثال ہے۔ پہلی ایگزامپل جو میں نے دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے مائکرو ویو اوون کو اسمبل کرنا ہے۔ اب ہر جو یوزر ہے مائکرو ویو اوون کا وہ
مائکرو ویو اوون کو اسمبل نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو پروسیس ہے یہ ان انجینئرس کے لیے ہے کہ جو مائکرو ویو اوون کی اسمبلی کے لیے ٹرینڈ ہیں اور اس کا کام کرتے ہیں, اور ایک سے زیادہ مائکرو ویو اوونس کو ایک دن میں وہ اسمبل کرتے رہتے ہیں. اگر ان کو ہر دفعہ ایک نئے طریقے سے اسمبل کرنا پڑے مائکرو ویو اوون, تو وہ آبویسلی ہر دفعہ ایک نئی پروڈکٹ بن جائے گی اور اس اسمبلی لائن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کو جب مائکرو ویو اوون خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن سیٹ ملتا ہے, اس کو بھی ہم ایک پروسیس کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے, کس طرح ایک چیز کو یوز کرنا ہے, اس کا ایک پروسیجر کیا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورس آف ایکشن کیا ہے کسی مائکرو ویو اوون کو یوز کرنے کا, یا میتھڈ کیا ہے کسی مائکرو ویو اوون کو یوز کرنے کا. اسی طرح جو کمپیوٹرز کے شوقین ہیں وہ بعض دفعہ اپنا کمپیوٹرز کے پارٹس خود خرید کر اس کو اسمبل کر سکتے ہیں. اب یہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن جو کمپیوٹرز کے شوقین ہیں اور ان کو ہارڈ ویئر کو اسمبل کرنا اور اس کے ساتھ ٹویک کرنا سے میں انٹرسٹ ہے, تو وہ اس کے جو مختلف پارٹس ہیں, مدر بورڈ ہے, سی پی یو ہے, میموری ہے اور چیزیں ہیں, ہارڈ ڈسک وغیرہ, اس کو الگ الگ خرید کر اور اس کو اسمبل کر سکتے ہیں. اور یہ ایک پروسیس ہے جس کو وہ اپلائی کر رہے ہوں گے. اب یہ پروسیس یا میتھڈ اس لیے ہے کہ نیچرلی جہاں ہارڈ ڈسک میں اٹیچ ہونا ہے وہیں پر اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں. ریم کی جگہ پر آپ ہارڈ ڈسک کو اٹیچ نہیں کر سکتے ہیں, یا سی پی یو اور باقی جو پورٹس ہیں ان کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ بدل نہیں سکتا. تو جو اسٹیپس آپ فالو کریں گے, ایک دفعہ کریں, 2 دفعہ کریں, 5 دفعہ کریں, 50 دفعہ کریں, وہ اسٹیپس سیم رہیں گے, اور اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. تو یہ جو اسمبلنگ پروسیس ہے یہ بھی ایک ایگزامپل ہے, یا اسمبلی کا جو پروسیجر ہے یہ بھی ایک ایگزامپل ہے پروسیس کی. اسی طرح اگر آپ کار میں آپ کے پاس ریڈیو یا سی ڈی پلیئر ہے, اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جو انسٹرکشنز آپ کے ساتھ اس کو ملتی ہیں کار کے ساتھ, وہ بھی ایک پروسیس کی ایگزامپل ہے, کیونکہ اس کو آپ ہر دفعہ فالو کر سکتے ہیں ٹیون کرنے کے لیے ریڈیو اسٹیشنز کو, یا سی ڈی پلیئر پر اپنی چوائسیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو اسٹیپس آپ فالو کرتے ہیں وہ بھی ایک پروسیس کی ایگزامپل کے طور پہ کنسیڈر ہو سکتا ہے. یہ تو بہت سمپل ایگزامپلس تھیں. اب ہم تھوڑی سی اور کمپلیکس ایگزامپلس دیکھتے ہیں, اور وہ ہمارے اپنے پروفیشن یعنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ہیں. کہ لیٹ سے کہ کوالٹی مینول جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا, وہ بھی ایک ایگزامپل ہے آف اے پروسیس. اس مینول کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس مینول کے اندر ایسے اسٹیپس آپ کو بتائے جاتے ہیں, ایسے پروسیجرز اور ایسے میتھڈز یا ایسے کورسز آف ایکشن کی آپ کے لیے نشاندہی ہوتی ہے, جن کو آپ اگر فالو کریں تو بہت امید ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے وہ ہائی کوالٹی کا ہوگا. تو اگین یور سافٹ ویئر کوالٹی مینول از این ایگزامپل آف اے سافٹ ویئر پروسیس. اور اسی طرح سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر تو بہت زیادہ پروسیسز انوالوڈ ہوتے ہیں, اور ایک پورا ریسرچ ایریا ہے سافٹ ویئر پروسیس مینجمنٹ کا, جس کو ہم اس وقت تو نہیں ڈسکس کر سکتے, لیکن اس کی ایگزامپلس جو ہیں جو ریلیونٹ ہیں ہمارے کورس کے حساب سے اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں, کچھ باتیں ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیسز کے حوالے سے کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیسز کی کیا کیا مثالیں ہیں اور ہمیں کیا فائدہ دے سکتی ہیں. تو جو مختلف سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر پروسیسز ڈیفائنڈ ہیں وہ ہمیں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آرگنائزڈ فیشن کے اندر, آرگنائزڈ وے کے اندر پرفارم کرنے کے لیے ایک پیتھ, ایک پروسیجر پرووائڈ کرتے ہیں. تو بہت ساری پروسیسز ہیں جن کو ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے پروفیشن میں بہت پرابلم ایک آئی ہے کہ بہت ایڈ ہاک کام ہوا ہے, اور جب ایڈ ہاک کام ہوتا ہے تو اس کے اندر کلیم تو یہ کیا جاتا ہے کہ کریٹیوٹی ہے, لیکن اس کے ریپیٹیبل ایسپیکٹ جو ہیں ایک پروجیکٹ کو اکنامکلی وائبل بنانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نہ صرف کریٹیو ایسپیکٹس ہوں بلکہ اس کے اکنامکس کے ایسپیکٹس بھی ہوں, اس کے مینجمنٹ کے ایسپیکٹس بھی ہوں. تو جو پروسیسز ہیں وہ ہمیں یہ ایسپیکٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اگر ہم نے ایک کریٹیو کام کیا ہے تو اس سے ہم آئندہ کے پروجیکٹس کے اندر بھی بینیفٹ حاصل کریں, اور جو اکنامک ویلیو ہے کسی پروفیشن کی, کسی انڈسٹری کی, وہ قائم رہے. تو اسی وجہ سے
پروسیسز کے اوپر ریسرچ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں شروع ہوئی تھی اور اٹ کنٹینیوز ٹو دس ڈے. ان فیکٹ دس ول کنٹینیو فار ایور ایز لانگ ایز دس انڈسٹری اینڈ دس پروفیشن از اے وائبل پروفیشن. کیونکہ کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ایفیشنسی کو اور اپنی پرفارمنس کو اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں بعض ایگزامپلس ہیں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیسز کی ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ایگزامپلس کو دیکھیں لیٹس کنسیڈر کہ پروسیس کے اندر کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پروسیس کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کریٹیوٹی ہو. پہلی بات کہ پروسیس کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے, یا پروسیس کی مدد سے جو پرابلمز آپ سالو کر رہے ہیں اس کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے. سافٹ ویئر پروسیس یہ بھی ریکوائر آپ سے کرتا ہے کہ یو ہیو انٹریکشن بٹوین اے وائڈ رینج آف ڈفرینٹ پیپل. اب اس میں آپ کے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, اس میں ڈیولپرز بھی ہیں, اس میں کوالٹی ایشورنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں ٹیسٹرز بھی ہوتے ہیں, اس میں ڈیزائنرز بھی ہوتے ہیں, اور اس کے اندر آرڈینری جو یوزرز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ پروسیسز کی بات کرتے ہیں تو پروسیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھے رہیں اور وہیں پر جو بھی اسٹیپس ہیں وہ فالو کرتے رہیں. اس کے لیے آپ کو انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو پروسیس جو ہے دس از اے پیپل اورینٹیڈ ایکٹیویٹی. اٹ ریکوائرز کریٹیوٹی نمبر 1. نمبر 2 اٹ از اے پیپل اورینٹیڈ ایکٹیویٹی. اٹ ریکوائرز انٹریکشن بٹوین اے وائڈ رینج آف ڈفرینٹ پیپل. تیسرا پوائنٹ جو سافٹ ویئر پروسیسز کے لیے بہت اہم ہے وہ انجینئرنگ ججمنٹ ہے. اب دیکھیں کہ ہم نے کریٹیوٹی سے انجینئرنگ کی اسپیکٹ کی طرف آئے ہیں. انجینئرنگ کے اندر یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ اس کے جو اکنامک ویلیو ہے, اس کی جو مینجمنٹ کی ویلیو ہے, وہ کریٹیوٹی کے ساتھ ایڈ کریں, یا سائنس کے ساتھ آپ مینجمنٹ اور اکنامکس کو ایڈ کریں تو وہ انجینئرنگ بن جائے گی. تو اس میں آپ کے لیے انجینئرنگ ججمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. چوتھا پوائنٹ جو سافٹ ویئر پروسیسز کے لیے بہت ضروری ہے وہ بیک گراؤنڈ نالج ہے. بیک گراؤنڈ نالج کس چیز کا؟ اس ڈومین کا بھی, اور بیک گراؤنڈ نالج اس پروسیس کا بھی, کہ یہ پروسیس کیوں بنا تھا, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور ہم اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں, کیا ضرورت ہے کسی پروسیس کو استعمال کرنے کی. جب تک ہمیں یہ باتیں نہ پتہ ہوں ہم اس پروسیس کو فیتھفلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح آخری پوائنٹ جو پروسیسز کے لیے ضروری ہے وہ ایکسپیرینس ہے. نیچرلی جب آپ پہلا پروجیکٹ کریں گے تو آپ کو اس پہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا, لیکن آپ کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا ان ڈیولپنگ ایکسپیرینس. اور دوسرا یہ کہ آپ ایکسپیرینسڈ پروفیشنلز کے ساتھ کام کر کے ایک پروسیس کے اوپر آپ ایکسپیرینس حاصل کریں گے. یہ آپ کی بھول ہوگی کہ آپ صرف بیک گراؤنڈ نالج سے کسی پروسیس کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, آپ نہیں بن سکتے, اور اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بیک گراؤنڈ نالج کے ساتھ, پروفیشنل ایجوکیشن کے ساتھ جب آپ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, گین ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. تو جو 5 پوائنٹ سافٹ ویئر پروسیسز کے حوالے سے میں نے ابھی بتائے ہیں ان کو میں دوبارہ آپ کے ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے بتاتا ہوں. نمبر 1 اٹ ریکوائرز کریٹیوٹی. نمبر 2 اٹ ریکوائرز انٹریکشن بٹوین اے وائڈ رینج آف ڈفرینٹ پیپل. اٹ ریکوائرز انجینئرنگ ججمنٹ. Number 4 it requires background knowledge. And number 5 it requires some experience to make good decisions, and it will give you experiences on different aspects of the software processes. Let's look at the examples of software processes. میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت سارے پروسیسز ہیں, تو اب ہم 4-5 ایگزامپل سافٹ ویئر پروسیسز کی لے لیتے ہیں, اور یہ لمٹنگ نہیں ہے, اس سے زیادہ اور بھی بہت سارے پروسیسز ہیں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے مختلف ایسپیکٹس کو کور کرتے ہیں. تو نمبر 1 سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ پروسیس, جس کو ہم SDLC بھی کہتے ہیں, یہ اٹ سیلف ایک پروسیس ہے. تو آپ کا جو اوور آرکنگ میتھڈالوجی ہے آف ڈیولپنگ سافٹ ویئر از اے پروسیس اٹ سیلف. تو ہم پروسیس سے باہر نہیں جا سکتے. اس طرح ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا ایک پروسیس ہے, اس طرح ڈیزائن کا ایک پروسیس ہے, کوالٹی ایشورنس کا ایک پروسیس ہے, اور چینج مینجمنٹ کا ایک پروسیس ہے. یہ صرف 5 پروسیسز میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ
سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر ہر لیول کے اوپر پروسیسز ہیں، اور نہ صرف یہ پروسیسز ہیں بلکہ ود ان دیز پروسیسز دیر آر سو مینی ادر پروسیسز. تو جہاں تک آپ نے اگر اچھا سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے تو ان پروسیسز کا آپ کو نہ صرف پتہ ہونا چاہیے بلکہ ان کی اپلیکیشن کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور وہ 5 چیزیں جو ہم پہلے ڈسکس کر آئے ہیں، جس میں کریٹیوٹی ہے، انٹریکشن ود ڈفرینٹ پیپل ہے، انجینئرنگ ججمنٹ ہے، اس کے اندر بیک گراؤنڈ نالج ہے، اور اس کے اندر ایکسپیرئنس ہے. ان ساری چیزوں کو آپ کو نہ صرف علم ہونا چاہیے بلکہ ان سے آپ کو نالج کو بڑھانا بھی چاہیے اور اپنی جو پروفیشنل ایکسپرٹیز ہے اس کو بڑھانا بھی چاہیے. So before we discuss different aspects of requirements engineering processes, let's talk about a new concept of process model. Initially, in the beginning of the lecture, I said that we'll talk about 2 things today. We'll talk about process, which we have done in some detail, and the second thing we'll talk about is the term process model. پروسیس ماڈل کی ٹرم بھی آپ کے لیے نئی نہیں ہونی چاہیے، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو کورسز آپ پڑھ کر آئے ہیں اس کے اندر اس کا بیسک انٹروڈکشن ہے، تو اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں. تو پروسیس ماڈل کیا ہے؟ پروسیس ماڈل از اے سمپلیفائڈ ڈسکرپشن آف اے پروسیس پریزنٹڈ فرام اے پرٹیکولر پرسپیکٹو. تو ایک پروسیس کو اگر آپ ایک خاص پرسپیکٹو سے، ایک خاص ویو سے ڈسکرائب کریں تو وہ اس کا ماڈل ہوگا فرام دیٹ پرسپیکٹو. دیر مے بی ڈفرنٹ ماڈلس آف اے سیم پروسیس، کیونکہ ہر ایک الگ الگ پرسپیکٹو سے اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو ویو کر سکتا ہے اور اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہے. اس لیے اس کا ایک پروسیس کا ایک سے زیادہ ویو ہو سکتا ہے اور اس کو مختلف طریقے سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک بات بھی ہے کہ کوئی ایک پروسیس ماڈل جو ہے وہ ایک پروسیس کی تمام ایسپیکٹس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. تو کلیکٹیولی سارے پروسیس ماڈلز مل کر ایک پروسیس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ ہمیں ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے حوالے سے کافی یوزفل رہے گی کہ اسٹیک ہولڈر کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، کسٹمر کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ ٹیم کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، یوزر کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے، اور جو تھرڈ پارٹیز ہیں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں یا ویسے ہی آرڈینری سٹیزنز ہیں، ان کا بھی ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی پرسپیکٹو ضرور ہوتا ہے، اور وہ اس چیز سے، اس ویو سے، اس پرسپیکٹو سے ہر پروڈکٹ کو یا سروس کو ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو جج کرتے ہیں. تو پروسیس ماڈل کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ پروسیس ماڈل ایک پرسپیکٹو کو، ایک ایسپیکٹ کو کور کرتا ہے. پروسیس ماڈل از پروڈیوسڈ آن دی اینٹیسپیٹڈ نیڈ فار دیٹ ماڈل. جب میں نے پہلے بتایا کہ ایک پروسیس ماڈل جو ہے وہ ایک پرسپیکٹو سے ہوتا ہے تو نیچرلی اس کی بعض ریکوائرمنٹس ہوں گی، اس کی بعض نیڈس ہوں گی جن کی بیسس کے اوپر وہ ماڈل کریٹ کیا گیا ہے. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ اس کی ایگزامپل ایک یہ ہو سکتی ہے a model to help explain how process information has been organized. تو ایک طرح سے آپ کسی پروسیس ماڈل کو اس طرح بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو آرگنائز کیا گیا ہے. اس طرح سے بھی آپ ایک پروسیس ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں. دوسرا پرسپیکٹو یا دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یو کین یوز اے ماڈل ٹو ہیلپ انڈرسٹینڈ اینڈ امپروو اے پروسیس. جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو پرابلمس ہیں وہ کسی بھی انڈسٹری یا پروفیشن میں کمپلیکسٹی کی طرف جا رہی ہیں. پرابلمس آسان نہیں ہو رہی. جیسے جیسے کوئی انڈسٹری پروگریس کر رہے ہیں اسی طرح ان کی جو پرابلمس ہیں وہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اور جیسے جیسے کسی بھی پروفیشن میں پروڈکٹیوٹی بہتر ہو رہی ہے، نیچرلی لوگ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ پروڈکٹیوٹی بہتر ہو، اور اس پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنے کا سب سے اچھا طریق جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پروسیس سے اس پروفیشن میں کام ہوتا ہے یا اس انڈسٹری میں کام ہوتا ہے اس کو امپروو کیا جائے، اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے. اور ہر انڈسٹری میں، ہر پروفیشن میں پروسیس امپروومنٹ کے اوپر بہت زیادہ نہ صرف اکیڈیمکس میں ریسرچ ہو رہی ہے بلکہ انڈسٹری میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بعض خاص ادارے قائم کیے گئے ہیں جو ہر انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور اس کی جو پروسیس امپروومنٹ کا ٹاسک ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے جس سے آپ پروسیس کو ماڈل کریں،
وہ یہ کہ آپ کے جو کوالٹی کے اسٹینڈرڈس ہیں, جو کوالٹی مینجمنٹ اسٹینڈرڈس ہیں, ان کو آپ نے کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے. اور یہ بھی پروسیس امپروومنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن یہ کوالٹی کے اسپیکٹ کے ساتھ اس کو دیکھتی ہے. تو جو پروسیس ماڈلز میں ویریشنز ہیں ان کی یہ 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1, you can model to help explain how process information has been organized. Number 2, you can have a model to help understand and improve a process. And number 3, you can have a model to satisfy some quality management standard. We have 4 types of process models. These are, number 1, coarse grain activity models. We have fine grain activity models. Then we have role action models. And then we have entity relation models. ان کی اب ہم کچھ ڈیٹیلز جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ جیسے سلائڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 4 اقسام کے پروسیس ماڈلز ہیں. نمبر 1, coarse grain activity models. They give you a higher level picture of the process. Fine grain activity models give you a finer detailed activity models. The role action would tell you کہ اس کے اندر جو ایکٹرز کا رول ہے وہ کیا ہے, اور جو اینٹیٹی ریلیشن ماڈلز ہیں they help us in automation of different steps of the process. So let's consider the first type of process models, which is the coarse grain activity model. This type of model provides an overall picture of the process. It does not describe detailed activities of the process model. So basically this type of process model would capture the context in which a process occurs. As we all know that a process does not exist in isolation, or an activity does not exist in isolation. تو جو بھی اس سے پہلے ایکٹیویٹیز ہیں, جو بھی اس سے پہلے پروسیسز ہیں, ان کو ان کے ساتھ اس پروسیس نے انٹریکٹ کرنا ہے, اور جو بھی اس کے بعد پروسیسز ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے انٹریکٹ کرنا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو کورس گرین ایکٹیویٹی ماڈل جو ہے وہ یہ چیز کیپچر کرتا ہے کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے, جس پرٹیکولر پروسیس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اٹ ڈز ناٹ ڈاکومنٹ ہاؤ دا پروسیس از انیکٹڈ, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اٹ ڈز ناٹ ٹیل یو اباؤٹ دا فائن اور ڈیٹیل لیول ایکٹیویٹیز within that process. It tells you and it gives you an overall picture کہ جی یہ بڑے بڑے اسٹیپس ہیں یا یہ بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں, لیکن اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر نہیں آتی. اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ فائن گرین ایکٹیویٹی ماڈلس کے اندر آتی ہیں. اگر ہم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی ایگزامپل, ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کی ایگزامپل لیتے ہیں تو دیٹ از ایٹ اے ہائر لیول اے کورس گرین ایکٹیویٹی ماڈل, اور اس کی ہم آگے ڈیٹیل دیکھیں گے. لیکن ایک اور بات بتانے والی یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے بعض اسپیکٹ جو ہیں وہ فائن گرین ایکٹیویٹی ماڈلس کے اندر بھی آتے ہیں. اور سو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ would have different processes at different levels operating within its different aspects of the activities. تو جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, کس وقت ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, وہ کورس گرین ایکٹیویٹی ماڈلس ہیں ود رسپیکٹ ٹو ریکوائرمنٹس. وہ کیا ہیں اب ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم سسٹمس کو کنسیڈر کرتے ہیں, سسٹمس انجینئرنگ کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور سسٹم انجینئرنگ کے اندر ہارڈ ویئر کے اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر کے اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم سسٹم انجینئرنگ کو کنسیڈر کریں تو جو ریکوائرمنٹس ہیں, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں, وہ سسٹم ریکوائرمنٹس اور سسٹم ڈیزائن کے بعد آتی ہیں. اور obviously جو سافٹ ویئر ڈیزائن ہے وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے بعد آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک کانٹیکسٹ بن جاتا ہے کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس جب شروع ہوں تو اس وقت تک سسٹم کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایز اے ہول ڈسکرائب ہو جانی چاہیے اور کسی حد تک سسٹم ڈیزائن کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. تو اس کے بعد پھر سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس آئیں گی اور اس کے بعد پھر سافٹ ویئر کا ڈیزائن آئے گا. تو جو پرائمری گول ہے کانٹیکسٹ کو ڈیفائن کرنے کا وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, اور اس سے ہمیں ایک اوور آل پکچر مل جاتی ہے
کہ جو ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کر رہے ہیں وہ اپنے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے کہاں پر فال کر رہی ہیں. اور سافٹ ویئر لائف سائیکل کے اندر اب ہم آگے ایگزامپلس دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کا اپنا ایک امپورٹنس ہے اور اس کا ایک اسپیشل رول ہے. اس سے پہلے سافٹ ویئر پروجیکٹ صحیح طرح سے اسٹارٹ نہیں ہو سکتا، آلدو اس کے بعض اسپیکٹس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ڈسکشن ہے کہ جو یہاں پر بلانگ نہیں کرتی. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس وڈ بی بیسکلی دا فرسٹ تھنگ ان اے سافٹ ویئر لائف سائیکل. اور اس کو جیسے کہ ہم آئندہ سلائڈس میں دیکھتے ہیں، لیٹس کنسیڈر دس ڈائیگرام، جس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سسٹم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے یا اس کی ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ہے. یہ ڈائیگرام جو ہے یہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کو واٹر فال ماڈل کے حوالے سے ڈسکرائب کر رہا ہے. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے بعد اسٹیپس ہیں وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرامنگ اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ ہے، اس کے بعد سسٹم ٹیسٹنگ ہے، اور اس کے بعد سسٹم آپریشن ہے. اس وقت جو ہم یہ ڈائیگرام کنسیڈر کر رہے ہیں اس کا مقصد اس واٹر فال ماڈل کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سافٹ ویئر ریسرچ میں واٹر فال ماڈل کے حوالے سے بہت ساری تنقیدی آراء موجود ہیں، لیکن جو مقصد یہاں پر اس پکچر کو دکھانے کا ہے یا سلائڈ کو دکھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی جو پروسیس ہے اس کے کانٹیکسٹ کا صحیح طرح اندازہ ہو جائے. یہ ایک پرسپیکٹو سے یا واٹر فال ماڈل کے پرسپیکٹو سے جو کانٹیکسٹ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ڈسکرائب کر رہی ہے کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں دے typically start after the system requirements engineering has been completed, and this should be the case for all the system engineering projects. System engineering کے projects وہ ہوتے ہیں جن میں نہ صرف یہ کہ آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے بلکہ اس سافٹ ویئر نے کسی نہ کسی کمپیوٹر ہارڈ ویئر یا دوسرے ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کی مثالیں آپ لے لیں، آپ کسی بھی ایئر کرافٹ کو لے لیں. ایئر کرافٹ وڈ بی این ایگزامپل آف اے سسٹم انجینئرنگ پروجیکٹ جس میں بعض حصے سافٹ ویئر کے ہیں اور اکثر حصے اس کے جو ہیں وہ سسٹم کے ہیں. جب تک سسٹم انجینئرنگ کے اسپیکٹس کلیئرلی ڈیفائنڈ نہ ہوں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ صحیح طرح سے کنڈکٹ نہیں ہو سکتی. تو جو واٹر فال ماڈل اس وقت ہم کنسیڈر کر رہے ہیں وہ اس کا کانٹیکسٹ ڈسکرائب کر رہا ہے. دس ڈز اٹ ویری بیوٹیفلی، کیونکہ اس سے آپ کو یہ بڑا کلیئرلی ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ جو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں وہ سسٹم انجینئرنگ کے پروجیکٹس میں سسٹم ریکوائرمنٹس سے پہلے نہیں آ سکتے. اور نیچرلی جو سافٹ ویئر ڈیزائن ہے یا پروگرامنگ ہے یا سسٹم ٹیسٹنگ ہے اور سسٹم آپریشن ہے وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو ایک یہ پرسپیکٹو ہے یوزنگ دی واٹر فال ماڈل ٹو ڈسکرائب دی کانٹیکسٹ آف دی ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس. ایک اور پرسپیکٹو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ سے پہلے سسٹم ایکوزیشن ہو گیا ہے. پہلے جو ایک پرسپیکٹو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سسٹم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سسٹم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے جو پروسیسز ہیں وہ آپ پہلے پرفارم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیسز کو یا اس کی ایکٹیویٹیز کو آپ پرفارم کرتے ہیں. اس ڈائیگرام میں اس سلائیڈ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف 3 بڑی ایکٹیویٹیز ہیں. وہ ہیں سسٹم ایکوزیشن، دوسری ہے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ اور تیسری ہے سسٹم ڈیزائن. یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کے کانٹیکسٹ کو کیپچر کرنے کے لیے. سسٹم ایکوزیشن ان کے سچویشنز میں ہوتی ہے کہ جب آپ نے سسٹم کو یا سسٹم انجینئرنگ کے جو اسپیکٹس ہیں اس کو بلڈ نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ نے ایکوائر کیا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ کنڈکٹ کرتے ہیں.
The requirements engineering process is an example of the coarse grain activity model. To remind you کہ we are considering types of process models. ان process models میں سے 4 process models ہم نے consider کیے ہیں, اور coarse grain activity model کو ہم نے کہا ہے کہ یہ ایسے process models کو ڈپکٹ کرتا ہے جو صرف آپ کو کانٹیکسٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اوور آل پکچر پرووائڈ کرتے ہیں کسی پروسیس کا. دے ڈو ناٹ ہیو انف انفارمیشن آن دی انیکٹمنٹ اور امپلیمنٹیشن آف دا پروسیس. پھر ہم نے یہ کہا کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ جو ہے وہ ایک کورس گرین ایکٹیویٹی ماڈل کی ایک ایگزامپل ہے. لیٹر ان دا سیمسٹر وی ول سی کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے بعض ایسپیکٹس ایسے بھی ہیں جو کہ فائن گرین ایکٹیویٹی ماڈلس کے اندر بھی فال کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہم صرف اس کا ایک اوور ویو کنسیڈر کر رہے ہیں اور کورس گرین ایکٹیویٹی ماڈل کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. دس از اگین اے پکچر اور اے ڈائیگرام آف کورس گرین ایکٹیویٹی ماڈل آف دی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ. اس میں آپ دیکھیں کہ 4 بڑی ایکٹیویٹیز ہیں. نمبر 1 requirements elicitation, which is followed by requirements analysis and negotiation. The third is requirements specification, and the fourth is requirements validation. تو ایک باکس آپ اس میں دیکھ رہے ہیں جو کہ اس پروسیس کو انپٹس پرووائڈ کر رہا ہے, اور it consists of user needs, it consists of domain information, existing system information, it consists of regulations and standards, etc. So these are the inputs to the process, and then we also see that the process is producing an output in the form of agreed requirements that have been produced by following this process model. ایک چیز جو انٹرسٹنگ آپ کو یہاں پتہ لگے گی کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ایک بہت ڈیٹیلڈ اور کمپلیکس ایکٹیویٹیز کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہم نے صرف 4 بہت ہائی لیول ایکٹیویٹیز کو کنسیڈر کیا ہے, اور ان سے ہم ایک اوور آل پکچر یا ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے ہیں کہ کیا مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اندر. ان 4 ایکٹیویٹیز کو جب آپ اینالائز کرنا شروع کریں اور اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہر ایک ایکٹیویٹی اس کے اندر ڈیٹیلڈ پروسیسز کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے. تو یہ چاروں مل کر ایک کانٹیکسٹ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو فار کنڈکٹنگ دی ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ اب سلائڈ کے ٹائٹل کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, دس ڈائیگرام ٹیلز یو دی کانٹیکسٹ آف دی requirements engineering process because it is a coarse grain activity model of the requirements engineering process. ایک اور سلائڈ اب آپ اپنی اسکرینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ that tells you from a different perspective کہ requirements engineering process کیا ہے. پہلے ہم نے ایک دیکھا, اب یہ دوسرا پرسپیکٹو ہے on requirements engineering process, and this is the spiral model perspective. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ لائف سائیکلز میں ایک اسپائرل ماڈل ہے, اس کے بیسس کے اوپر RE پروسیس یا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے پروسیس کے لیے بھی یہ ایک اسپائرل ماڈل ڈیولپ کیا گیا ہے, اور اس کے بھی 4 کوادرنٹ ہیں. پہلے کوادرنٹ میں ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن ہے, دوسرے کوادرنٹ میں ریکوائرمنٹس انالیسس اینڈ نیگوشیشن ہے, تیسرے کوادرنٹ میں ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹیشن ہے, اور چوتھے کوادرنٹ میں ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن ہے. ہر کوادرنٹ کی ایک بیسک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ فائنلائزڈ آؤٹ پٹ ہے. ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ انفارمل اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹس ہے. ریکوائرمنٹس انالیسس اینڈ نیگوشیشن جو کہ سیکنڈ کوادرنٹ ہے, اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اگریڈ ریکوائرمنٹس کی صورت میں آتی ہے. جو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹیشن کا پروسیس ہے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک ڈرافٹ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کی صورت میں آتی ہے, اور جو ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کا کوادرنٹ ہے یہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ اینڈ ویلیڈیشن رپورٹ کی صورت میں کسٹمر اور ڈیولپمنٹ ٹیم کو ملتی ہے. دس وڈ دین بی دا فائنل set of documents
which will then be used for the development of the software product. ایک چیز جو یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد چاروں کوڈرنٹس میں سے ہوتے ہوئے آپ پھر دوبارہ ایلیسیٹیشن میں آتے ہیں, پھر آپ نیگوشیشن کرتے ہیں, پھر ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کا کوڈرنٹ ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کا کوڈرنٹ ہے. تو جیسے جیسے آپ کی ریکوائرمنٹس فائنلائز ہوتی جائیں گی, وہ ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ میں اور ویلیڈیشن رپورٹ کے ساتھ فائنلائز ہوتی جائیں گی. جیسے جیسے آپ کے پاس نئی ریکوائرمنٹس آئیں گی وہ آپ ان کو ایک اسپائرل کے پروسیس میں سے گزار کر فائنلائز کرتے جائیں گے. تو یہ بھی آپ کو پروسیس جو ہے یہ نہیں بتا رہا کہ کیسے ہم یہ اچیو کریں گے, اور انیکٹمنٹ آف دا پروسیس از ناٹ ڈسکرائبڈ ہیئر. اٹ بیسکلی ٹیلز یو کہ جی یہ 4 بڑی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم نے کنڈکٹ کرنا ہے, اور ان چاروں کے اینڈ ریزلٹ کے طور پر ہمارے پاس ایک فائنلائزڈ ایگریڈ اپون سیٹ آف ریکوائرمنٹس آئے گی جو کہ ڈاکومنٹڈ ہوگی ان دا فارم آف اے ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ, اور اس کے ساتھ اس کی ایک ویلیڈیشن رپورٹ بھی ہوگی. اگین دس از این ایگزامپل آف کورس گرین ایکٹیویٹی ماڈل آف دی RE پروسیس. اٹ ڈز ناٹ ٹیل اس کہ جی انیکٹمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. دیٹ از لیفٹ ٹو ادر پروسیس ماڈلز آف دی ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس. تو اب تک جو ہمارا ایکیومولیٹڈ نالج ہے, اگر آپ اس پروسیس ماڈل کو کمپیئر کریں پچھلے سلائڈ کے اوپر جو ہم نے پروسیس ماڈل ڈسکس کیا تھا, کہ وہ ایک سیکوینشل ویو پرووائڈ کر رہا ہے, جبکہ یہ جو اسپائرل ماڈل ہے دس از گیونگ اس اسپائرل ویو, اور اس میں ایک کنٹینیوٹی کا ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ زیادہ کلیئر ہے ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ماڈل. لیکن جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہائر لیول ایکٹیویٹیز ہیں, جو کورس گرین لیول ایکٹیویٹیز ہیں, دے آر بیسکلی دا سیم. ان کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں یا ان کا جو آپس کا انٹر کنیکشن ہے وہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہوا, اور اس کے لیے ہم دوسرے پروسیس ماڈلس کو اسٹڈی کریں گے. اب تک ہم نے کورس گرین ایکٹیویٹی ماڈلس کی بات کی ہے پروسیس ماڈلس کے حوالے سے. اب ہم فائن گرین ایکٹیویٹی ماڈلس کی بات کرتے ہیں. دیز آر مور ڈیٹیلڈ ماڈلز آف اے اسپیسیفک پروسیس which are used for understanding and improving existing process. جیسا کہ نام سے ہی سجیسٹ ہو رہا ہے, ایسے پروسیس ماڈلس میں جن کو ہم فائن گرین ماڈلس کہتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے, اور وہ کسی پروسیس کو سمجھنے اور اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے اور اس کے امپروو کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اندر بھی بہت زیادہ یہ یوز ہوتے ہیں, اور اس کے کئی اسپیکٹ جو ہیں ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے وہ فائن گرین ایکٹیویٹی ماڈل کی کیٹیگری میں شامل ہیں. اس کے اندر انیکٹمنٹ آف پروسیس کا بھی ایک اسپیکٹ ہے. اس کو آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن ڈیورنگ دا لیکچرز ڈیورنگ دا سیمسٹر یو ول سی کہ there are many processes which fall under this category of fine grain activity model. Next type of model which are role action models. These models show the roles of different people involved in the process and the actions which they take. Remember in the beginning of the lecture we had said that processes are people oriented task, and so whenever you have a process, you are going to interact with different people who are playing different roles. ان کا کیا اثر ایک پروسیس کے اوپر ہوتا ہے, کسی ایکٹیویٹی کے اوپر ہوتا ہے, اس کو آپ نے اگر اسٹڈی کرنا ہو تو رول ایکشن ماڈل کے اندر اسٹڈی آپ کریں گے. اور اس ایکٹرس کے جو اسپیکٹ ہے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا, اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل کے اندر ایک اور لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ از اے ویری پیپل اورینٹیڈ ایکٹیویٹی, اینڈ دیر آر مینی رولس پلیڈ بائی ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس. اس میں کسٹمر ہے, اس میں یوزر ہے, اس میں گورنمنٹ ہے, اس میں ڈیولپر ہے. ہر ایک کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے جس کو انہوں نے پلے کرنا ہوتا ہے. دے آر آلسو ویری یوزفل in understanding not only the requirements but also the process.
جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو پروسیس ہے دیٹ پروسیس از پلیڈ بائی ڈفرنٹ پیپل اینڈ ڈفرنٹ رولس. ایک شخص ایک پروسیس میں ایک سے زیادہ رول بھی پلے کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک رول بھی پلے کر سکتے ہیں, اور اس سارے جو رولز کا انٹریکشن ہے آپس میں وہ ایک پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بے حد ضروری ہے, اور اٹ آلسو ہیلپس اس ان آٹومیشن. بعض رولز ایسے ہیں جو کہ آپ کو ڈائریکٹلی آٹومیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. مثلا دو سافٹ ویئر اگر آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک رول پلینگ ہے. اس ایسپیکٹ کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ آٹومیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر یوزر ہے اس کو آپ آٹومیٹ نہیں کر سکتے. بعض ڈاکومنٹس کو آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک رول ہے. تو جو پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے رول ایکشن ماڈلز جو ہیں دے آر ویری ویری یوزفل. لیٹس کنسیڈر دی لاسٹ type of process models. These are the entity relation models. These models show the process inputs, outputs, and intermediate results. These models also show the relationship that exists between the inputs, outputs, and the intermediate results. In some ways, these are very important models because they capture the relationship that exists between an input and an output, and also the intermediate results. They are very useful in the quality management systems. So these models, although may not have some direct implications in the requirements engineering process, but if we are considering the quality management aspects of this RE processes, then they will have a very important part. Let's recap the discussion that we had today. We had talked about what is a process. We looked at the examples of a process. We considered different software engineering processes. And one thing that I would like to say again is that although many people in our profession don't like the concept of process in software engineering, but the fact of the matter is that without having a stable process, we as a profession, as an industry, have no chance of survival. The critics say that it kills creativity, but we have seen today that the first thing that is required in software processes is the requirement of being creative. So processes must be applied and research must be done to enable us to utilize these processes in the right way and at the right level of solving different problems. Now, it is also very obvious that not all problems can be solved using the same process. Although the activities are similar, but we need to conduct research in this area so that we can have processes for small projects, processes for large projects, and processes for medium-sized projects. And also, there would be other aspects of culture and company and country and different aspects which must be looked at while conducting research in software processes. But one thing is for sure is that without having good processes, the software engineering as a profession has no chance of continuing into this new century and into the new millennium. Creativity alone and science alone will not take us there. We need an organized set of steps and processes which will enable us to continuously produce high quality software products, and as a result, the economic benefit that is associated with both the software engineers and the software companies will continue in that direction. This ends our lecture today, and we'll meet again and talk about requirements engineering processes in more details. Thank you. Till then, Khuda Hafiz.